آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو جی، انسان بڑا ہی کمزور ہے۔ اکثر فرمایا جاتا ہے یہ خسارے میں ہے۔ یہ ریالٹی میں ایسا ہے، اکثریت میں ایسا ہی ہوتا ہے انسان، کیونکہ انسان جس شے کو بار بار سنتا ہے، جس کو بار بار دیکھتا ہے، اسی کو اپنا لیتا ہے، کیونکہ جب تک نابالغ ہے، شعور خود کا بیدار نہیں ہوا، تو انسان کی مجبوری ہے کہ انسان جو چیزیں دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کو اپنا لیتا ہے۔ اس میں اپنی ڈسیئر پاور تو ہوتی کوئی نہیں۔ جب تک نابالغ ہے وہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ جو بڑوں نے کہا، جو بار بار سنایا، جو بار بار دیکھا، ہم وہی بنتے ہیں اور اسی کو ہی پسند کر لیتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جو چیز دکھتی ہے وہی چیز بکتی ہے۔ جو کچھ ہم دیکھیں گے، جو نظر آئے گا، ہم وہی خریدیں گے۔ تو اس لیے انسان شروع میں، ہر انسان ایسے ہی چلتا ہے کہ جو کچھ اس کو مل گیا۔ آپ کسی روایت میں چلے جائیں، اگر ہم بار بار یہ سنیں کہ رب آسمانوں کے اوپر ہے، تو ہم یقیناً طور پہ بار بار یہی اگر سنیں گے تو ہم کہیں گے اللہ اوپر ہے۔ اگر بڑوں نے کہہ دیا یہ بت ہی اللہ ہے، بھگوان ہے، ہم نے اسی کو کہہ دیا۔ اگر ہم پڑھ لیں کہ اس نے فرمایا ہے کہ ہم شارق کے قریب ہیں، اب ہمیں بچے کو پوچھے گا کہ رب کہاں ہے تو ہم ادھر اشارہ کریں گے، شارق کی طرف۔ اگر کسی نے اس سے زیادہ بار سن لیا کہ مومن کا دل رب کا گھر ہے، تو اب بار بار سننے پر اب ہمیں کو پوچھے گا تو ہم کہیں گے دل میں رب رہتا ہے۔ اگر بار بار یہ زیادہ سن لیا کہ رب ہر جگہ موجود ہے، اب ہم سے کوئی رب کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کہیں گے رب ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے، جو چیز ریپیٹ سے بار بار سنتا ہے وہی اس کا نظریہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی شے کو جب ہم بار بار سنتے ہیں تو ہمارا وہاں پہ فکس ہو جاتے ہیں۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں، دوسروں کی سننا بند کر دیتے ہیں، خود متلاشی ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے، مجھے کہاں تسلیم کرنا ہے، یہ میری مرضی ہے۔ کوئی بھی آپ نظریہ لیتے ہیں تو جو ہمیں نظر آتا ہے، جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہی ہمارا اپنا ہوتا ہے، اسی کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ یہ تو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنے اپنے مطابق ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب مجھے کہاں ماننا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ فرمان ایسے بھی ہیں کہ وہ آسمانوں کے اوپر عرش پر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کے نزدیک عرش آسمانوں کے اوپر ہے تو کہا رہ جاتا ہے، وہ بھی بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے ہم شارق کے قریب سمجھتے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، جو دل میں سمجھ رہا وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہر جگہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہوتا اور نہ ہمیں ہونا چاہیے،
جو کوئی جہاں کہیں مانگتا ہے مانتا رہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ رب سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پہچاننا پڑتا ہے۔ پہلے مانو پھر پہچانو۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا رب کیا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان خود باشعور ہوتا ہے، اس وقت یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ میں نے جو سنا اس کی حقیقت کیا ہے اور مجھے کہاں پر دیکھنا ہے۔ اس لحاظ سے آپ قریب سے قریب تر رب کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، دور کے فاصلے کم کرتے جاتے ہیں، قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باقی دوستو، یہ انسان ہے، کمزور ہے، پورا کوئی نہیں ہوتا، جس ساری زندگی کی جستجو کرنی ہوتی ہے ہم نے، آگے قرب بڑھاتے رہنا ہے۔ فائنل قرب تو اس زندگی کے خاتمے پر ہے کہ یہاں کا سفر چلتے رہنا چاہیے۔ یہ بڑا دلچسپ سفر ہے، زندگی کے سفر میں تو گزرنا ہی ہے، مگر ہم تھوڑا سا تدبر کر لیں گے وہی سفر دلچسپ ہو جائے گا۔ کیونکہ اس زندگی میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ بھی ہے۔ جب ہر جگہ سمجھ لیں گے تو پھر دکھوں کو بھی آپ سکھوں میں تبدیل کرتے جائیں گے۔ ہر شے میں اس کی روح ہے تو پھر آپ محسوس کریں گے، پھر جو چیزیں دکھ دیتی ہیں وہ دکھ نہیں دیں گی، وہ سکھ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم دنیا کی سیاسی نظر ہو چکے ہیں کہ جو چیز زیادہ دکھتی ہے ووٹ بھی اسی کے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان خود کو دیکھتا ہے تو پھر باہر نہیں دیکھتا، باہر دیکھتا ہے تو اسے دنیا نظر آتی ہے۔ جب اندر دیکھتا ہے کہ میرا دل ہر وقت ٹھک 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 کر رہا ہے، سانس چل رہی ہے، پھپھڑے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، کلیجی، گردے، آنتریاں، خون اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، 98 یا 6 ڈگری ہائٹ میرے اندر موجود ہے، وہ ٹرانسفر چل رہے ہیں، ٹرانسفارمر اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب انسان غور کرتا ہے، اپنی طرف دیکھتا ہے کہ یہ خود بخود چل رہے ہیں، خدا چلا رہا ہے، اتنا تو یقین آ جاتا ہے کہ دل، سانس، کلیجی، اندر کا جو بھی نظام ہے اس کو میں نہیں چلا رہا۔ یہ ایک بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کو میں نہیں چلا رہا۔ کیسے کیسے کھانے کھاتا ہوں، وہ کون سی مشینری ہے، کون سی ہیٹ ہے انسان کے اندر جو اس کو عجیب سا فضلہ بنا کے باہر نکال دیتی ہے، وہ انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، سانس لینا میرے اختیار میں نہیں، یہ خود بخود ہے یا خود بخود کے پیچھے خدا ہے۔ تو اسی طرح دوستو، جیسے ہی انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی کبریائی ذات ہے جس نظام کو چلا رہی ہے، میرے معدے کو چلا رہی ہے، اتنے 6-7 انچ میں کیا کیا کچھ رکھا ہوا، اپنی اپنی جگہ کے فرق میں خود بخود ہو رہی ہے، تو پھر انسان اس خدا کی ذات کا شکریہ ادا کر دیتا ہے کہ کمال ہے تیرے یا رب، تو نے واقعی حسن تقویم بنایا ہے۔
انسان کے بس میں نہیں ہوتا. انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یہ میں نہیں چلا رہا، وہ ذات کبریائی ہے جو چلا رہی ہے. تو پھر انسان اس کا شکر ادا کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ، کمال ہے قدرت تیری. پھر دل سے آواز نکلتی ہے. اسی لیے سیانے لوگ فرمایا کرتے تھے کہ اے بندے پہلے اپنے آپ کو پہچان. جب انسان اس چیزوں پہ غور کرتا ہے کہ میرے یہ جسم کے بال جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل رہے، قدرت نے کیسا نظام بنایا ہے، فنگر پرنٹ نہیں مل رہا، والوں کے ڈی این اے نہیں مل رہے، جلد کی چمڑی کے ڈی این اے نہیں مل رہے، آنکھوں کی پتلیوں کے آج کل تو ڈی این اے ہو رہے ہیں، فنگر پرنٹ کی طرح جگہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ جو حیرانگی ہوتی ہے انسان کی، وہ رب کے شکریہ کی طرف لے جاتی ہے. انسان جب تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے اپنے آپ پر، تو اس کو شکر ادا کرنا پڑ جاتا ہے. یہی رب چاہتا ہے کہ بندہ اپنی پہچان کرنے کے بعد میری پہچان کرے. اور آئے تو ہم رب کی پہچان کرنے کے لیے. ابھی تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ مجھے کون چلا رہا ہے. یہ جسم تو نہیں چلتا، میں تو نہیں چلتی. موت کے بعد جب روح نکل جاتی ہے، یہ کہاں چلتا ہے؟ تو روح کی وجہ سے تو چلتا ہے یہ، مگر ہم اسے پہچاننا نہیں چاہتے. بہت ساری جگہ فرمان آتا ہے کہ ہم نے وحی کے ذریعے روح کو حکم دیا. آپ کیا جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ہم نے اسی کو نور بنایا ہے. سورہ شورا میں آخری آیت ہے 51-53. آپ کبھی دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. وہ انسان کے اندر روح ہی تو ہے جو جدا ہوتی ہے، وہ روح ہی ہے جو نور بنتی ہے، جو اندھیروں کو نکالتی ہے. نور الہدیٰ وہی ہے، وہی ہدایت دیتی ہے. جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسی خوبصورت مشینری بنائی ہے، اور یہ انسان بولتا، سنتا، دیکھتا سب کچھ اسی کی وجہ سے. اگر وہ انرجی، وہ روح، وہ جوہر موجود نہ ہو آپ کے اندر، آپ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. تو ثابت ہوا یہ تو ایک مجسمے کے آلے ہیں، سننے والی کوئی چیز تو اور ہے. مگر انسان اس پر تدبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں، بس میں ہی میں ہوں اور میں ہی مر جاؤں گا. ایسا نہیں. میں جسم ہے، یہ ایک پنجرا ہے اس روح کا، اور اصل سنتی کرتی وہ روح ہے. جیسے ہی وہ انسان کو پہچان کراتی ہے تو پھر انسان کو اپنے الہ کی طرف راغب کرتے ہیں کہ چھوڑ بھروسے دنیا کے، تیرا ایک ہی الہ ہے، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے ایک کے. تو پھر انسان آگے کی طرف گامزن ہوتا ہے. باقی انسان ہے، اتنی جلدی کا بڑی دیر لگتی ہے بالغ ہونے پر، شعور بیدار ہونے پر. بچپن میں تو ظاہر جی گل ہے، جہاں پل رہا ہے، جہاں پرورش پا رہا، وہیں سے سب کچھ لینا ہے. اگر وہیں سے سب کچھ لینا ہے تو پھر کم از کم اس کے اثرات تو انسان کی زندگی میں ہوں گے نا. جو عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ عیسائی ہوتا ہے، جو ہندو کے گھر ہوتا ہے وہ ہندو ہوتا ہے، سکھ کے گھر پیدا ہوتا ہے سکھ ہوتا ہے، مسلمان کے گھر ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے.
جو کچھ ہوتا ہے وہی کچھ کہلاتا ہے، حالانکہ چاروں پانچوں بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے کوئی پہچان نہیں، سکھ کا بچہ ہو، ہندو کا ہو، عیسائی کا ہو، مسلمان کا ہو، کسی کا بھی ہو، بچوں کو آپ اکٹھا کر دیں کوئی پتہ نہیں، بس اس کے جو آباء و اجداد سکھاتے جائیں گے وہ بچہ بنتا جائے گا۔ وہ تو بڑا ہوتا ہے جب خود کا شعور بیدار ہوتا ہے، دوسروں سے نہیں لیتا، تو پھر ایک اس کے اندر ڈیسیژن پاور ہوتی ہے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں، کیوں قوموں میں بٹا ہوا ہوں، رب ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، رب ہی میرا مالک ہے، رب ہی میرا خالق ہے، واپس بھی میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ پھر وہ قومیت میں نہیں بٹے گا، پھر اپنی ذات برادری پر ناز نہیں کہے گا کہ میری ذات یہ ہے، میری قوم یہ ہے، پھر بس اس رب کی ذات کی طرف دھیان جاتا ہے تو اپنی ذات بھول جاتا ہے کہ میری کیا ذات ہے، وہ کہتا ہے بس ایک ہی ذات ہے جو کبریائی قوت ہے۔ تو پھر انسان آہستہ آہستہ ہی رجوع ہوتا ہے، کیونکہ انسان اتنا آزاد نہیں ہوا کہ خود فیصلے کر سکے۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ میں لوگ اس کو ڈکٹیشن دیتے ہیں کہ تو میرے مطابق رہ، میرا فرما بردار بن، رب کا بے شک نہ بن۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے مطابق ڈکٹیشن دیتا ہے۔ اگر انسان تھوڑا سا آزاد ہو، کوئی نیا نظریہ یا آگے بڑھنا چاہے تو ماں باپ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہی استاد اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو یہاں سے بزدلی اختیار کر لے ان کا خوف کہ میں نے انہی میں رہنا ہے، یہ مجھے پریشان کریں گے، یہ مجھے دکھ دیں گے، تو پھر وہی کچھ بنا رہے جو ملا ہے، جو دیکھا ہے۔ اگر آزاد ہونا چاہے گا وہاں مردانگی قوت پیدا کرنا پڑے گی، بلکہ سیانے لوگ تو کہتے ہیں کہ سچ بولنے کے لیے پہلے اپنی قبر کی طرف دھیان کرو کہ انسان نے مرنا بھی ہے، پہلے اس کا بندوبست کر لو کہ میں آیا ہی مرنے کے لیے ہوں۔ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا پیدا ہونے کے بعد مرنا لازمی ہے، تب جا کر انسان دلیر ہوتا ہے۔ وہ بڑے دلیر مرد ہوتے ہیں جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کی فکر کرتے ہیں۔ وہی لوگ آگے جا کر خوف اللہ کی بجائے حب اللہ میں تبدیل ہوتے ہیں۔ دوستو یہ انسان ہے، چلنا اس کا حق ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اتنی اچھی کتابیں میں باتیں لکھی ہوتی ہیں، پھر بھی کہا فرمایا جاتا ہے تدبر کرو، تدبر کرو۔ تو باقی دوستو کوشش کرتے رہیں خلوص کے ساتھ، 19-20 کے طریقوں پر نہ جھگڑے، طریقے اب درست نہیں ہوں گے۔ جو کو کر رہا ہے، طریقہ استعمال کر رہا ہے، اس کو اپنا طریقہ پیارا ہے تو ڈٹا ہوا، اس طریقوں پہ چھیڑیں گے سوائے اختلاف کے کچھ نہیں ملے گا۔ طریقہ کوئی بھی بنا لو، بس اتنا ضرور ہے کہ سامنے جس کی عبادت کر رہے ہو وہ خلوص کے ساتھ کرے۔ تو لوگوں کے طریقے درست نہ کریں، اپنا طریقہ درست، اپنا قبلہ درست کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب اپنا درست ہو جائے گا پھر باقی مسئلے بعد کے ہوتے ہیں۔ جب آپ کی نیت درست ہے تو یقین جانو رب 19-20 غلطیاں تو معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ ضرور کہتا ہے خلوص کے ساتھ نیت صاف کر کے میری طرف آؤ۔ جب اس کی طرف جاؤ گے تو اندر کے اندھیرے، اندر کے ظلمات تو پھر باہر نکلیں گے۔ اس وقت انسان کو حیرانی پریشانی محسوس ہوتی ہے کہ یار جس دنیا میں کتنی لذت آ رہی تھی اب بے لذت ہو گیا ہوں۔ مگر ایک وقت پر اسی جگہ جب اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، تو انسان خوشی سے بڑھتا ہے، پھر وہ موت بھول جاتا ہے۔ موت کیا ہے، مرنا مرنا یاد نہیں رہتا، یہ کہہ آ جاتا ہے کہ مجھے تو رب کے پاس جانا ہے،
جانے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی یہاں سے اگلی زندگی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آگے زندگی نہیں ہے، اس کے بعد زندگی ہے، اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، مگر زندگی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو کوشش کرتے رہیں، آرزو سچی رکھیں، باقی اسباب خود مل جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کسی کی کتاب آ جائے گی، کسی کی آواز آ جائے گی، ہواؤں کو سے آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ انسان کے اندر وہ چلتا رہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، خود بخود ہوتا ہے۔ باقی دوستو خوش رہو، جو امید لگاتا ہے اسے ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ناممکن کچھ نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو۔